واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. پہلے اللہ نے اپنی ایک نشانی کا تذکرہ کیا جو اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں دکھلائی. وہ کیا تھی کہ ماں بھی بوڑھی اور باپ بھی بوڑھا, دو بوڑھا اور بوڑھی سے اللہ نے بچے کو جنم دیا. اب دوسرا یہاں پر مریم علیہ السلام کا تذکرہ آ گیا تو اللہ نے مریم کو بنا باپ کے پیدا کیا. یہ جوڑ ہے, دونوں طرح کی نشانیاں اللہ نے دکھلائی. پھر وہ تیسری نشانی باپ بھی نہیں اور ماں بھی نہیں تو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. ہر طرح سے اللہ اپنی نشانی دکھلا دیتا ہے. فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم, اے پیغمبر اے محمد الرسول اللہ آپ تذکرہ کیجئے فی الکتاب قرآن مجید کے اندر مریم علیہ السلام. یہ مریم علیہ السلام عام عورتوں سے بالکل علاقہ تھا. مریم کا معنی ہی عابدہ کی یعنی بہت زیادہ عبادت گزار. قرآن کے اندر اللہ نے کسی عورت کا نام صراحت سے نہیں لکھا. ایک مریم ہے جن کا نام قرآن میں لیا گیا. ویسے عورتوں کا تذکرہ آیا ہے امرأۃ نوح و امرأۃ لوط, یعنی عورت, لوط کی عورت, نوح کی عورت, ایسے نام لیا گیا ہے لیکن کسی کا صاف ستھرے الفاظ میں نام نہیں لیا گیا. یہ مریم علیہ السلام کی خصوصیت. پھر ان کی کئی خصوصیات ہیں جو سورہ آل عمران کے اندر گزر چکی ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے شیطان تنگ کرتا ہے اور پھر شیطان کے تنگ کرنے سے وہ روتا ہے. ایک مریم اور ان کے بیٹے یہ دونوں واحد شخصیات ہیں جنہیں شیطان نے نہیں چھیڑا. اور نہ چھیڑنے کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ انی اعیذھا بک و ذریتھا من الشیطان الرجیم. یہ مریم علیہ السلام کی ماں حنا نے دعا کی تھی پیدائش سے پہلے, اے اللہ میں اپنی اولاد کو تیری حفاظت میں دیتی ہوں, تیری پناہ میں دیتی ہوں, تو ان کی حفاظت کر شیطان سے. تو یہاں پر بھی بتا دیا گیا کہ اولاد ابھی اگر ہوئی نہیں تب بھی آپ نے اولاد کے لیے دعا کرنی ہے. جب اولاد ہو چکے پھر بھی آپ نے اپنی اولاد کے لیے دعا کرنی ہے. یہ ضروری ہے والدین کے لیے کہ اپنی اولاد کے لیے دعا کریں. تو فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم, آپ تذکرہ کیجئے کتاب میں مریم علیہ السلام کا. اِذِ انْتَبَذَتْ, جب وہ جدا ہوئی, علیحدہ ہوئی, من اہلہا, اپنے گھر والوں سے. اپنے گھر والوں سے مراد کیا ہے؟ زکریا علیہ السلام. وہ ان کی کیا تھی؟ پرورش میں تھی. حضرت زکریا علیہ السلام دیکھ بھال کیا کرتے تھے. مکانا شرقیہ, یہ صرف اور صرف اتفاقی بات ہے, یعنی مشرق کی جانب. مشرق کی جانب میں جو جگہ تھی اس جگہ پہ وہ کیا ہوئی؟ علیحدہ ہوئی. جیسے انسان اپنے محاورے کے اندر کہتے ہیں فلاں ادھر چلا گیا, ادھر سے مراد کیا؟ مشرق. ادھر چلا گیا, اب کوئی خاص متعین جگہ یہاں پر مراد نہیں. فاتخذت من دونہم حجابا, انہوں نے بنایا لوگوں کے علاوہ حجابا, ایک پردہ. لوگوں سے ہٹ کے ایک پردہ اپنے لیے لٹکایا اور وہاں پر چلی گئی. وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا, ہم نے بھیجا اپنی طرف سے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس, اور روحنا, اپنی روح سے مراد کیا ہے؟ حضرت جبرائیل امین. قرآن کے اندر کئی جگہوں کے اندر ان کا تذکرہ آپ کو مل جائے گا. حضرت جبرائیل امین اور روح کے نام سے کئی جگہ پر پکارا گیا ہے. سورہ آل عمران کے اندر پکارا گیا ہے, سورہ بقرہ کے اندر پکارا گیا ہے, کئی جگہ پر پکارا گیا ہے. فرمایا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا, انہوں نے شکل اختیار کی ایک آدمی کی, ایک انسان کی, سویہ, بالکل مکمل, یعنی اس کے اندر کوئی کسی قسم کا عیب نہیں تھا,
غسل کیا، غسل کر کے ابھی انہوں نے کپڑے پہنے نہیں تھے کہ وہ آگے واپس ڈر گئی حضرت مریم کہ ابھی میں نے غسل کیا ہے، انجان آدمی ہے، پھر غسل خانے کے اندر آ گیا ہے تو گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ قالت حضرت مریم نے فرمایا انی اعوذ بالرحمن، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی جو رحمت والا ہے، رحمان ہے، من کا تجھ سے، یعنی انہوں نے تو یہی سمجھا یہ انسان ہے نا، اور میں بے پناہ لیتی ہوں اللہ کی تجھ سے۔ ان کنت تقیا، اگر تو ہے پرہیزگار، دوسرے الفاظ میں کہ تجھے اللہ کا واسطہ ہے، اگر تو اللہ کا خوف کھاتا ہے تو تو مجھ سے چلا جا۔ قال حضرت جبرائیل نے فرمایا انما صرف اور صرف انا میں رسول ربک، تیرے پروردگار کا قاصد ہوں، تیرے پروردگار کی طرف سے آیا ہوں، پیغام رساں ہوں، رب کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ پیغام کیا ہے؟ لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ عطا کروں تجھے ایک لڑکا زکیہ جو کیا ہو، پاکیزہ ہو۔ یہ انبیاء کی خاصیت ہے کہ وہ عصمت یعنی گناہوں سے پاک۔ فرمایا لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا۔ اب جاہل قسم کے لوگ جنہیں دین کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ جب فرشتہ اولاد دے سکتا ہے تو کیا اللہ کا ولی اولاد نہیں دے سکتا؟ خوب سمجھتا ہوں، یہاں پر فرشتے نے اولاد نہیں دی، یہاں پر اولاد کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ فرشتے کو صرف اور صرف ایک ذریعہ بنا کر بھیجا ہے کہ جا کر مریم علیہ السلام کے گریبان کے اندر پھونک مار دی۔ انہوں نے صرف پھونک ماری، اور اس پھونک مارنے کو انہوں نے کس چیز سے تعبیر کیا؟ اولاد دینے سے تعبیر کیا۔ یاد رکھ لیں، خوب یاد رکھ لیں، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں۔ تفصیل گزر چکی ہے، جتنا انسان طاقتور ہو، جتنا بھی مکمل ہو، لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو اس کی اولاد نہیں ہو سکتی۔ بیوی بھی تندرست ہو، خاوند بھی تندرست ہو، لیکن اگر اللہ نے اولاد نہیں لکھی تو اولاد میں نہیں سکتی۔ تو فرمایا کہ لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ تجھے عطا کروں ایک لڑکا زکیہ جو کیا ہو، پاک ہو۔ قالت، تو حضرت مریم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ، کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، حالانکہ کسی نے مجھے چھوا نہیں، انسان، یعنی نکاح میرے ساتھ کسی آدمی نے نہیں کیا، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور میں باغیہ بھی نہیں ہوں، میں نے زنا بھی نہیں کروایا۔ اب دو ہی صورتیں ہیں بچہ پیدا ہونے کی، ایک صورت یہ ہے کہ عورت کسی مرد کے ساتھ نکاح کرے یا وہ کیا کرے، زنا۔ اللہ نے دونوں صورتوں کو یہاں پر کیا کر دیا، ختم کر دیا کہ مریم کے اندر پائی نہیں جاتی، لیکن کیا قال کذالک، ایسے ہی ہوگا، قال کذالک، معاملہ ایسے ہی ہوگا، الامر کذالک۔ کیوں؟ قال ربک هو علی ہین، تیرا پروردگار فرماتا ہے هو علی ہین، یہ میرے اوپر بہت ہی آسان ہے۔ وہ یہی جملہ آپ نے پچھلے رکوع میں پڑھا کہ جب زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی تو آگے سے جب پوچھا تھا کہ میرا لڑکا کیسے ہوگا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بیوی میری بانجھ ہو چکی ہے، تو فرشتے نے کیا کہا تھا، معاملہ ایسے ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ میرے اوپر بہت ہی آسان ہے۔ ادھر بھی فرما دیا۔ اسی طریقے سے جب ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری ملی تھی تو ان کی بیوی نے کہا تھا کہ بیٹا میرے لیے کیسے ہوگا، ادھر بھی فرمایا کہ تیرے رب کے اوپر یہ بہت ہی آسان ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیوں ہوئی، اس طریقے سے کیوں پیدا کیا گیا عیسیٰ علیہ السلام کو، اس کا جواب ہے وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم حضرت عیسیٰ کو ایک نشانی بنائیں، ایک معجزہ بنائیں، للناس، لوگوں کے لیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس کے لوگوں کے پروردگار ہے جو اس کے پاس کون کون سی نشانیاں ہیں، کون کون سی قدرتیں ہیں، تاکہ ہم لوگوں کو دکھلا دیں۔
عیسیٰ علیہ السلام کی جو نبوت تھی، جو پیدائش تھی، یہ کئی لحاظ سے کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ سب سے پہلا معجزہ تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ بنا باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ دوسرا، یہ بنی اسرائیل کے جو نبوت تھی یہ آ کر مہر لگ گئی ان کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ آخری نبی ہے حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کا، پھر بنی اسرائیل کے اندر کوئی نبی عیسیٰ کے بعد نہیں آیا۔ پھر یہ نبوت منتقل ہوئی کس کے اندر؟ بنو اسماعیل کے اندر۔ پہلے بنی اسرائیل کے اندر تھی، اب بنی اسماعیل کے اندر آ گئی۔ اللہ نے ادھر سے نبوت کو منتقل کر دیا بنی اسماعیل کے اندر۔ یہ سب سے بڑی بات لگی یہود کو کہ ہم سے نبوت کیوں چھینی گئی۔ نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے تھے، سب سے بڑی وجہ یہی پیش کری۔ تو فرمایا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور خصوصی رحمت ہماری طرف سے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی وجہ ہے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، عیسیٰ کی پیدائش کا جو فیصلہ ہے یہ ایسا حکم ہے کہ جو ہو کر رہنے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش اسی طرح ہوگی۔